الحمد لله الذي جل وعلا، والصلاة والسلام على شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى آله النجوى وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہ پردے، پیرانی کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کے سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ معزز علماء کرام، جناب حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، حضرت مولانا اعجاز صاحب، مولانا محمد افضل صاحب، حاضرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد افضل صاحب مدد اللہ العالی نے فرمایا کہ اس بستی میں روزانہ کی اساس اور بنیاد پر قرآن کریم کے ساتھ وابستگی درس قرآن کی صورت میں، تجوید اور ترتیل کی صورت میں، حفظ اور ناظرہ کی صورت میں، مردوں اور عورتوں کے ساتھ یہ تعلیم اور تعلم کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہتا ہے۔ اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج مجھے آپ کے اس محفل میں شرکت کا موقع ملا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ وابستگی حکم الہی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو، اور اللہ کی رسی سے مراد وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم میں ہزاروں احکامات ہیں، نماز کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، قصاص ہے، حدود ہے، ہزاروں ابواب ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نماز کا حکم بعد میں نازل، روزے کا حکم بعد میں نازل، زکوٰۃ کا حکم بعد میں نازل، جہاد کا حکم بعد میں نازل۔ پہلا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلا حکم اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ اس قرآن کو پڑھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ قرآن کریم کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس کے دو مفہوم ہیں۔ یا قرآن، لفظ قرآن قرن سے مشتق ہے،
جس کا معنی ہے جوڑ. اگر بغیر حمزے کے ہم لفظ قرآن پڑھے تو اس کا معنی اور مفہوم ہے جوڑنا، قرن سے مشتق ہے. اس کا ابتدائی لفظ قرن یقرن ہے، اور قرن کا معنی ہے پیوست، اتصال اور جوڑ. تو قرآن کریم کے مضامین جڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی صورتیں اور آیاتیں جڑے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی احکامات جڑے ہوئے ہیں. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان جوڑ پیدا کرتا ہے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو مخلوق اشرف المخلوقات کے مابین جوڑ پیدا کرتا ہے. اور کبھی ہم قرآن پڑھتے ہیں، حمزے کے ساتھ پڑھتے ہیں، محموز العین پڑھتے ہیں، قرآ سے مشتق ہے، محموز پڑھتے ہیں، محموز اللہ بن جاتی ہے. تو جب حمزے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو اس کا ابتدائی لفظ جو ہے وہ قرآ ہے، اور قرآ کا معنی ہے پڑھنا. پہلا حکم یہ ہے اللہ کے طرف سے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. تو قرآن کائنات عالم میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. دنیا میں روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم. یہ نبأ ما قبلکم و خبر ما بعدکم. اس میں گزشتہ اقوام کے قصے ہیں اور مابعد اقوام کی خبریں بھی ہیں. دجال کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج اور دیگر بہت سارے نبأ ما بعدکم بھی ہے. ما قبل کے واقعات بھی قرآن کریم میں موجود ہے. قرآن کریم یہ حبل المتین ہے. قرآن کریم مولانا افضل صاحب بڑے خوش قسمت ہیں اور آپ لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں. یہ دل جو ہے، دل اس کو زنگ لگتی ہے. دل کو کیا ہوتی ہے؟ زنگ لگتی ہے. ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید. دل کو ایسی زنگ لگتی ہے جس طرح کے لوہے کو زنگ لگتی ہے. اب لوہے کو آپ ریگمال کریں گے لیکن دل کے ساتھ کیا کرو گے؟ دل کے کدورت زنگ ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیقل ہوتی ہے، عربی میں سیقل کہتے ہیں. ریگمال ہوتی ہے کس سے؟ ذکر اللہ سے اور قرآن پڑھنے سے. قرآن پڑھنے سے دل کے کدورتیں ختم ہوتی ہیں. قرآن بابرکت کتاب ہے نا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، بچے فرمان بردار نہیں ہیں، چھوٹے بڑے کے وہ تمیز جو ہے وہ ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں. آپ اپنے گریبان میں سوچ لیں، جان لیں گریبان میں، آپ حساب کتاب محاسبہ کر لیں کہ آپ کے گھر میں قرآن کی آوازیں زیادہ ہے یا گانوں کی آوازیں زیادہ ہے. فلموں کے ڈراموں کی آوازیں زیادہ ہے یا قرآن کی آواز زیادہ ہے؟ گانوں کی آوازیں تو الغنا، علماء کرام تشریف فرمائے، ينبت النفاق. گانا بجانا تو نفاق پیدا کرتا ہے اور قرآن گھر میں برکت پیدا کرتا ہے. گانا بجانا دلوں میں نفاق کدورتیں پیدا کرتا ہے. قرآن پڑھنا دلوں سے کدورتیں ختم کرتا ہے. اس کو کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ،
دو راستے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ ہے اور ایک ضلالت کا اور گمراہی کا راستہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جس گھر میں اینی ٹائم گانے، فلمیں، ڈراموں کی آوازیں ہو اور قرآن پڑھنا نہیں ہے تو اس گھر میں برکت آئے گی؟ اس گھر میں خیر آئے گی؟ خاک آئے گی؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر عمل چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پہلا حکم یہ نازل ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ بعد میں نازل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہے، سن 2 ہجری میں۔ روزے کا حکم تو بعد میں نازل ہے، پہلا حکم کیا نازل ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن کریم اللہ کا کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کا کتاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، دائمی معجزہ ہے۔ قرآن کریم کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1450 سال کے قریب عرصہ ہو گیا۔ کوئی دنیا کا کتاب آپ مجھے بتلا دیں کہ جس میں ترمیم، تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ کس نے اٹھایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن کریم میں تحریف، ترمیم نہیں کر سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دجال کذاب ہوگا۔ سیرت کا یہ پہلو مد نظر رکھو۔ یہ سورہ فتح میں اولی بأس شدید حدیبیہ میں، سفر حدیبیہ میں اعراب کو کہا گیا، دیہاتیوں کو کہا گیا کہ آؤ ہمارے ساتھ عمرہ ادا کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، جانوروں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ نہیں گئے۔ 1400 صحابہ کرام تشریف لے گئے، اعراب نہیں گئے۔ صلح ہوئی۔ ان منافقین متخلفین کا خیال یہ تھا کہ وہاں ان صحابہ کرام اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نعوذ باللہ قریش مکہ تمام کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے۔ اس صلح کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، فتح مکہ کا سبب بن گیا۔ جب واپسی ہوئی، غزوہ خیبر تیار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا غزوہ خیبر کا۔ سن 7 ہجری میں، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ حدیبیہ سے واپسی کے بعد جب غزوہ خیبر کا ارادہ کیا تو جو پیچھے رہ گئے تھے متخلفین جو پیچھے رہ گئے سے قول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا انہوں نے کہا کہ ہم بھی ساتھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم غزوہ خیبر میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اس میں وہ عظیم شخصیات شرکت کر سکتے ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے سفر میں شرکت کی، جو حدیبیہ میں شامل تھی۔ اور پھر فرمایا کہ تمہاری ملاقات اولی باس شدیدن سے ہوگی، ایک ایسے قوم کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی، اس لڑائی میں پھر ہم آپ کو شامل کریں گے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اولی باس شدید، سخت جنگجو طاقتور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ غزوہ نہیں ہوئی، جس میں اعراب کو بھی دعوت ہو اور جو قوم بھی جنگجو ہو۔ حنین جنگ نہیں ہوئی، غزوہ تبوک میں
جنگجو لوگ تھے اور آپ کو دعوت نہیں تھی، حنین میں بھی دعوت نہیں تھی. لیکن جب اس نقطے پر آ رہا ہوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنو حنفیہ کے سردار مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، جنگ یمامہ ہوئی، تو پورے عہد رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں اور غزوات سرایہ ہوئی 100 کے قریب، اس میں 259 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں. لیکن یہ جو جنگ یمامہ تھی، جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ نے، 1200 مسلمانوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے. 700 حفاظ کرام جو ہے اس میں شہید ہوئے تھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر سودا بازی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو جنگ تھی یہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا. تو قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے. اس میں خیر ہی خیر ہے. یہ دلوں کی کدورتیں ختم کرتا ہے، یہ گھروں میں بے برکتی ختم کرتا ہے، یہ لوگوں میں جوڑ پیدا کرتا ہے، یہ چہرے پر نورانیت لاتا ہے، اس سے دل مضبوط ہوتے ہیں. اور یہ امت کے بہتر لوگ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا ہے. ادھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ قرآن کریم ہے، جس میں کسی قسم کی تبدیلی، ترمیم، تحریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، وہ بھی امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر نزول ہو، تشریف لائیں گے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن کریم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حال ہے، اور قرآن کریم قال ہے. قرآن قال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال وہ حال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ، امت کے لیے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ سیرت کا پہلو ہے، یہ سیرت کا پہلو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سنت امت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو زندہ کیا، اس کو کتنے شہیدوں کا اجر ملے گی؟ 100 شہیدوں. ایک شہید کا کتنا بڑا مقام ہے، ایک شہید کا کتنا بڑا مقام ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہید پر جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. یہ تو مقبول ہے، اس کے تو مغفرت ہو چکی ہے. امام ابو حنیفہ کے فقہات کو سلام. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم شہید پر جنازہ پڑھیں گے اسی لیے کہ اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے. ایک شہید کا بڑا تو عزیزان محترم، انسان ہے، گناہگار ہے، خطاکار ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو لفظوں کو معاف فرما دے، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالی نے دین میں رکھی ہے، دینی میں نہیں. دین کیا ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اللہ کے احکامات میں کچھ کرنے کے کام ہے، کچھ نہ کرنے کے کام ہے.
جو کرنے کے کام ہے اس کو اوامر کہا جاتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، والدین کا احترام کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور کچھ نہ کرنے کے کام، شرک مت کرو، ولا تشرکوا باللہ شیئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، والدین کی نافرمانی نہ، والدین کی نافرمانی بہت بری چیز ہے۔ والدین کے سامنے اف کا کلمہ، افسوس کا کلمہ بھی نہ کہو، جس سے والدین کی دل آزاری ہو جائے۔ باقی دنیا کے ساتھ تعلقات رکھو، الیک سلیک رکھو، خوش اخلاقی کرو، اس کے فیس کا سامنا کرو، اس کو خوش رکھو، لیکن والدین کو آپ نے دل خوش رکھنا ہے۔ والدین کے آپ نے اس کا دل خوش کرنا ہے۔ اور میں کوئی عجیب بات بتا دوں، بہت بڑا بندہ بہت بڑا ولی ہو جائے، عالم ہو جائے، فاضل ہو جائے، پیر ہو جائے، فقیر ہو جائے، جو بھی ہو جائے، لیکن ولایت والدین اور خاص کر والدہ کی تو دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ گزشتہ اقوام میں ایک شخص تھا، بہت بڑا ولی تھا، اس کا نام تھا جریج۔ نماز پڑھ رہا تھا، والدہ آئی، یا جریج، سلام پھیر دی، کہہ دیا کہ والدہ تو چلی گئی، چلو اپنی وظائف پورا کرو۔ دوسرے لوگ پھر کھڑے ہو گئے، پھر جریج آیا دوسرے نمبر پہ، پھر نماز پہ کھڑا تھا، پھر کہنے لگے والدہ تو ویسے بھی چلی گئی، ابھی تیسری بار کھڑے ہو گئے۔ والدہ نے صرف اتنا کہا، سبحان اللہ وجہ، اللہ تیرا منہ کھا ہے۔ علاقے میں ایک غیر شادی شدہ عورت کا بچہ پیدا ہوا، لوگوں نے پکڑ لیا کہ ان کے نام اب تو شادی شدہ نہیں ہے، آئینہ لگے ہاتھ، یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ جریج تو اپنے علاقے کا ایک نیک آدمی تھا، خانقاہ کی مدرسہ تھا، لوگ اس کا ادب احترام کرتے تھے، لوگ اکٹھے ہو گئے، اس کے مدرسے کو سب کچھ مسمار کر کے اس کو گرفتار کر دیا۔ ظاہر ہے کہ علماء کے ساتھ، صوفیاء کے ساتھ کچھ متعلقین معتمد لوگ بھی ہوتے ہیں۔ جریج دیکھا کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ان سے پوچھو کہ تمہارا باپ کون ہے؟ تو نے کہا کہ پاگل ہے، تمہارے دیوانہ کا مجنون، یہ 2 دن کا بچہ کیسے اقرار کرے گا، بات کرے گا؟ کہتے پوچھ تو لو، کہتے میں پوچھتا ہوں۔ جریج نے اس چھوٹے سے بچے سے پوچھا کہ تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں علاقے میں، دیہات میں میرا باپ وہ ہے، جریج میرا باپ۔ یعنی اتنے چھوٹے سے بچے نے اس کے پاکیزگی، طہارت کی گواہی دی۔ اتنا بڑا ولی تھا، لیکن اتنا بڑا ولی والدہ کی دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم لوگ شراب کو گناہ سمجھتے ہیں، بالکل گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت گناہ ہے، بالکل گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، الغیبۃ اشد من الزنا۔ لیکن والدین کے نافرمانی اس شرک کے بعد بڑی گناہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جہاں توحید کا ذکر ہے، اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے، وہاں پر کس کا ذکر ہے؟ والدین کا ادب و احترام کا ذکر ہے۔ ذرا فی الوالد
اللہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے. والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ رب العالمین نے کس میں رکھی ہے؟ دین میں رکھی. بے دینی میں کامیابی نہیں ہے. بے دینی میں خوشحالی، یہ منشیات جو ہے، یہ جو نشہ ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، آئس ہے، جتنے بھی اقسام ہیں، یہ سب بے دینی ہے. یہ دینداری، اس میں ذلت ہے، اس میں تباہی ہے، اس میں بربادی ہے، اس میں فحاشی ہے. قُلْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ. یہ آگ ہے، یہ گناہ ہے. نشہ بے دینی، والدین کی نافرمانی، یہ بے دینی. بے دینی میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کس میں اللہ نے رکھی ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. میں ان الفاظ پر اتفاق کرتا ہوں. سیرت کا تو اصل معاملہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں. نمونہ ہے نا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل نمونہ. آپ ٹیلر کو کپڑے دیتے ہیں کہ اس نمونے پر میرے کپڑے بناؤ، یہ کرتا بناؤ، یہ کالر ایسے بناؤ، آستین ایسے بناؤ، دامن ایسے بناؤ. اگر وہ نمونے سے انحراف کرے، اپنی مرضی کرے ٹیلر، تو گاہک اس کو قبول کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اس لیے کہ اس نے نمونے سے انحراف کیا. لہذا میں بستہ حضرات سے گزارش کرتا ہوں تو قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. یہ محفل جو مولانا افضل صاحب نے سجائی ہے، بہترین خوبصورت ماحول ہے. قرآن کے ساتھ وابستہ رہے. قرآن خود سیکھے، بچوں کو سکھائے، مردوں کو سکھائے، عورتوں کو سکھائے. اور یہ دینداری جو ہے، یہ ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنا اور حدیث پڑھنا، یہ فقہ پڑھنا، یہ ہمارے گھروں میں خیر اور برکت کا ذریعہ ہے. دنیا کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی